انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی اتارا تاکہ تم اسے خوب سمجھو۔ یہاں ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ قرآن عربی ہے، تو کیا سارے کا سارا قرآن عربی ہے یا عربی زبان کے علاوہ اور زبانوں کے الفاظ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں؟ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، بڑے بڑے مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ رومی زبان کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، ہندی کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، عبرانی زبان کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر تفصیل کسی عالم علم نے دیکھنی ہو تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا رسالہ ہے اس پر کہ کون کون سے دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان کے رسالے کا نام التوکلی ہے، عربی میں بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی اتارا ہے، تو جس قرآن کو عربی اتارا اس میں کیسے دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، یہ کیسے مان لیا جائے؟ اس پہ پھر ایک اور بات ہے کہ ایک کلام فصیح ہو، اس پورے فصیح کلام کے اندر ایک یا دو لفظ ایسے آ جائیں جو فصیح نہ ہوں تو کیا کلام پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہ ایک علمی بات ہے خصوصاً علماء بلاغت کے نزدیک۔ اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ فصیح ہے، جو فصاحت ہے، فصاحت کے بارے میں اہل علم کی دو قسم کی رائے ہیں۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ جب قریب مخرج کے 2 3 4 حرف کہیں اکٹھے ہو جائیں تو زبان کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہے۔ جیسے ایک ایسا حرف ہے جو آپ ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا حرف پھر آ جاتا ہے جو ہونٹوں کو قریب سے ادا ہوتا ہے، تو زبان کو قریب قریب جانا پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی بندے کو بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی ہوں اور اس کے لیے چلنے میں مشکل ہوتی ہے، تو قریب مخرج کے، مخرج اس حصے کو کہتے ہیں جہاں سے لفظ نکلتا ہے۔ جس طرح کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے حلق سے نکلتے ہیں، کچھ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، کچھ زبان کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں۔ تو جب قریب مخرج کے 3 4 حرف اکٹھے ہو جائیں تو وہ لفظ فصیح نہیں رہتا۔ جیسے عربی زبان میں ایک لفظ ہے مستشزرن، تو یہ ایک بار کہنا تو آسان ہے، 3 4 بار اکٹھے جب مستشزرن کہیں تو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، قریب قریب زبان کو آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسے ہے جیسے بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی ہوں اور بندہ چلنے میں مشکل محسوس کر رہا ہو۔ یا دور کے مخرج کے حرف اکٹھے ہو جائیں،
ایک حرف ہے آپ نے ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، ایک حلق سے ادا کرنا ہے، اگلا پھر ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، پھر حلق سے، تو یہ پھر آگے پیچھے زبان کو ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بندہ لمبی لمبی چھلانگیں لگا کے چلتا ہے، لمبے لمبے قدم بڑھتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہے، تو دور کے مخرج کے حرف اکٹھے ہو جائیں پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، کلام فصیح نہیں رہتا۔ اس پر حضرت علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن مجید میں کچھ مقامات ہیں جہاں قریب کے مخرج کے حروف اکٹھے ہیں۔ الم اعہد الیکم، اس کی ایک مثال یہ ہے۔ یہ ایک مشکل سی بات ہے لیکن اہل علم نے اس میں بہت دلچسپی لی ہے اور بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے۔ تفتازانی یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بات سرے سے ٹھیک ہی نہیں ہے کہ قریب یا دور کے، بلکہ جو لفظ زبان پر مشکل ہو اور سننے میں کان اس میں مشکل محسوس کریں، ان پر بوجھ آئے، وہ غیر فصیح ہوتا ہے، اور جو زبان میں چلنے میں آسان ہو وہ غیر فصیح نہیں ہوتا۔ دوسرے حضرات پھر اس پر ایک بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی اتارا، جبکہ اس میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں۔ تو قرآن تو سچی کتاب ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ عربی زبان ہے اور عربی قرآن اتارا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر غیر عربی زبان کے الفاظ موجود ہیں وہ عربی کیسا ہے؟ اس پر وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی بہت لمبے کلام کے اندر اگر دوسری زبان کے دو چار لفظ آ جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے شیشے کے گلاس میں پانی پیا، اس بندے نے اردو بولی یا انگریزی بولی ہے؟ اردو بولی ہے، تو گلاس کس زبان کا لفظ ہے؟ بندہ اردو بول رہا ہے اور انگلش کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے لمبے کلام کے اندر اگر ایک دو غیر عربی لفظ آئیں تو فرق نہیں پڑتا، اسی طرح بہت فصیح کلام کے اندر ایک دو غیر فصیح لفظ آ جائیں تو کلام میں فرق نہیں پڑتا۔ اس پر پھر حضرت تفتازانی وہ کسی طور پر یہ نہیں مانتے کہ قرآن مجید کے اندر غیر سی الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر فصیح جو لفظ ہے وہ کیوں آیا ہے؟ اگر آپ یہ مان لیں کہ پورے کلام کے اندر ایک دو لفظ غیر فصیح ہیں، تو پھر اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیوں آیا ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ کلام الہی کے اندر کوئی غیر فصیح جملے ہیں یا الفاظ ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے یا تو جہالت نعوذ باللہ ماننی پڑتی ہے یا عاجزی ماننی پڑتی ہے۔ کیسے؟ لفظ تو ایک دوسری موجود تھا، یا تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ استعمال نہیں کرنا، یا وہ قادر نہیں تھا، قدرت نہیں تھی کہ دوسرا لفظ لا سکے۔ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا جس سے شبہ بھی پیدا ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے جب کوئی بندہ علم والا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ عالم، کیا کہتے ہیں؟ اگر زیادہ علم والا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یہ علامہ ہے۔ کیا ہے؟ علامہ کا مطلب ہے بہت علم والا۔ یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ مؤنث کی علامت ہے عربی زبان میں۔ جیسے عالم ہو، مرد کو عالم کہتے ہیں، عورت کو عالمہ، مرد کو معلم، عورت کو معلمہ۔ تو جب آپ کہتے ہیں علامہ اقبال، علامہ راضی، تو یہ عورتیں تو نہیں تھیں، یہ گول تا کیوں آئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو گول تا ہے یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے،
علام کے لفظ میں زیادہ اور معنی پیدا کرنے کے لیے، زیادہ علم کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مبالغے کی تا لگائی جاتی ہے، لیکن اللہ کو علام الغیوب کہہ سکتے ہیں، علامۃ الغیوب نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علامہ کا لفظ درست نہیں ہے، جبکہ آپ کسی عالم کو، بڑے عالم کو علامہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ کے لیے یہ علامہ کا لفظ درست نہیں ہے کہ گول تا اگرچہ مبالغے کے لیے ہے، لیکن اس سے یہ ذہن تو اس طرف جاتا ہے مؤنث کی طرف، تو اللہ کے لیے بوئے تانیث پانا بھی جائز نہیں ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اس پر پھر وہ دوسرے لوگ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ قادر بھی تھا کہ ایک اور لفظ لا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی حکمتوں کی وجہ سے ایسے الفاظ لائے۔ بہرحال علامہ تفتزانی کی طرف سے جواب یہ ہے کہ قرآن سارے کا سارا عربی ہے۔ کسی عربی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو انداز ہے وہ عربی ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں زید مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ہمارا کلام کا طریقہ ہے کہ پہلے اسم لانا ہے، پھر حرف لانا ہے، پہلے جملے کو کیسے لانا ہے، فعل کہاں رکھنا ہے۔ تو ہر زبان کے اپنے طریقے ہیں، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی انداز کلام پر نازل فرمایا ہے، اور اس کے اندر دوسری زبانوں کے جو الفاظ آئے ہیں وہ پھر غیر عربی نہیں رہے تھے، عرب میں چونکہ وہ استعمال ہوتے تھے لہذا ان کو عربی ہی سمجھا جائے گا۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے ریڈیو سے یہ خبر سنی ہے، تو وہ اردو ہی بول رہا ہے، لیکن ایک لفظ اب اردو میں آ کے استعمال ہو رہا ہے تو اس کو اردو ہی کا لفظ سمجھا جاتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو قرآن مجید عربی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے چلایا گیا وہ کلام عرب کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر جو دوسری زبانوں کے الفاظ آئے ہیں وہ عربوں میں عرصے سے استعمال ہو رہے تھے، لہذا ان کو عربی ہی سمجھا جائے گا۔